اور جی دوسری بات، جیسے کہ آپ کے نظریات میں تقلید جو ہے صحیح نہیں ہے، ہوں آپ اس کو نہیں مانتے ہیں، تو ایک ایسا شیعہ جو مطلب اس نے اپنی پوری، مان لیجیے اپنی پوری لائف میں اس نے تقلید کو جو ہے فالو کیا ہو، اور ہوں جو بھی چیزیں ہیں اس نے، ان کی جو بھی چیزیں ہوتی ہے کہ مطلب کوئی بھی فتویٰ ہوتا ہے تو وہ مان لیتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ اب اس کا ٹائم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آنے کے بعد اس نے ایک جو ہے، مرنے سے پہلے وہ سمپلی ایک اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہے کہ میرے سارے گناہوں کو جو ہے آپ ہوں معاف کر دیجئے، ہوں ٹھیک ہے؟ تو ایسا شخص آپ کے، مطلب آپ کے نظریات میں جب اس نے معافی مانگ لی، ٹھیک ہے، تو آپ جو بول رہے ہو کہ اگر اس نے تقلید اینڈ آل کیا ہے، جو بھی کیا، تو وہ شاید گناہ ہے یا جو بھی ہے، تو اس ٹائم پر جب وہ معافی مانگ لیتا ہے تو ہر ایک گناہ کی معافی تو ہو ہی جائے گی اس کی، یا کچھ معافی ایسی ہے جو ہوگی نہیں، جیسے کہ تقلید ہو گیا، معاملہ ہو گیا، مجتہد نہیں کا اس معاملہ طرح ہو نہیں ہے، دیکھیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بالخصوص اہل بیت علیہ السلام کے محبین کے ساتھ اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اور اہل بیت علیہ السلام بھی اپنے شیعوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص زندگی میں اس کو پتہ نہیں ہے کہ ایک راستہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا، ایک چیز غلط ہے، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہی ہے کہ تم تقلید کرو، وہ اس راستے پہ چلتا رہا، تو یہ اس نے خطا کی ہے، اس نے خطا کیا ہے بہت بڑا، لیکن لیکن اس نے اس طرح جان کر خطا نہیں کیا، اس کو غلط فہمی تھی، تو اس کا عذر اللہ کے پاس ہے، اس کا عذر بہت ہی واضح عذر ہے، اس کے پاس ایک بہت ہی واضح عذر کہ یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں غلط راستے پہ، مجھے لوگوں نے بتایا نہیں، میں جس معاشرے میں رہتا تھا ہمیں پتہ نہیں چلا، تو اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مشرکین کے لیے فرماتا ہے کہ کوئی شخص اگر مشرک ہو، اس کو کبھی دین کا پتہ نہ ہو، قرآن مجید کی آیت، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے اور جنت بھی لے کے جا سکتا ہے، یا اس کی نجات ہو سکتی ہے مشرک کی حد تک، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو شیعوں کا یہ خطا، تو یہ تو بہت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بالخصوص اگر عمدن نہیں ہے، اس نے خطا کیا، پھر اس نے توبہ، آپ کہتے ہیں توبہ بھی کیا نا، تو اس کا آئندہ مستقبل کو تو اللہ جانتا ہے، لوگوں کے احوال، لوگوں کے حالات کیا ہیں مرنے کے بعد، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں اور اس کے ساتھ بہترین نیک سلوک کرے اللہ تعالیٰ، جی اچھا، ٹھیک ہے، اور اللہ علیہ صاحب، ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جی کوئی ایک ایسی کتاب جو سب سے آپ کی فیوریٹ ہو، کوئی بھی امام کی، اول امام سے لے کے آخری امام تک، کوئی بھی ایک ایسی کتاب بتائیں جو آپ کی فیوریٹ ہو، تو دیکھیں مطلب مجھے بھی دیکھیں اگر بتائیں۔ آپ دعاؤں کا پڑھنا چاہتے ہیں جو بہت ہی انسان کو اللہ سے ملا لیتا ہے، صحیفہ سجادہ ایک بہترین کتاب ہے، اگر آپ صحیح اس بات، کو پڑھیں حضور قلب کے ساتھ پڑھیں اللہ کے سامنے، یہ بہت انسان کی تربیت کر لیتا ہے، اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے۔ اسی طرح اور زیارات جو ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زیارات، ان کو پڑھنے سے، اور مفاتیح الجنان میں جو اعمال ہے اگر انسان کو بجا لائے تو یہ بہت ہی بہترین ہے۔ اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آ، کتاب تفسیر البرہان بہت اچھی کتاب ہے، اگر انسان اس کا مطالعہ کرے، قرآن مجید کی آیات کی تفسیر ہے، اس سے انسان کی اہل بیت علیہ السلام کے متعلق آیات کے متعلق دین کے مختلف مسائل، امامت ہے، انبیاء کی تاریخ ہے، توحید ہے، مختلف آیات میں اسی مناسبت سے اہل بیت علیہ السلام کا پوائنٹ آف ویو اور ان کے ارشادات اور ان کے فرامین انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ایک کتاب کو بولنا ہو کہ وہ اس کتاب انسان کے پاس ہو تو دوسری کتابوں سے بالکل وہ مستغنی ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے، تو وہ کتاب بحار الانوار ہے۔ بحار الانوار ایک ایسا کتاب ہے کہ وہ کتاب انسان پڑھے تو کسی دوسرے کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ آپ کو نہیں بہت رہی، سلامتی دے، تھینک یو سر، ہاں بہت مہربانی، شکر، اللہ تھینک یو آپ میرے کو بھائی، اللہ آپ کو بہت عزت دے میرے بھائی، بامبے والے بھائی، جھوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف